شانيك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز سامعین، علماء کرام، عمائدین شہر، آج ہم جس ذات اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ محبت فطری طور پر رکھیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ بھی کہا جاتا ہے. تو بچے ہی سے، بچپن ہی سے اللہ نے فطری طور پر یہ چیز رکھی ہے، اور اللہ نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا فرمایا، اور یہ جذبہ اور یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فطری ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر کوئی ہمارے بڑے کو گالی دے تو ہم اسے بھی برداشت کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو، سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی نالائق، اگر کوئی شیطان ایک لفظ بھی کہتا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان، بڑا عالم تو عالم، بڑا مسلمان تو مسلمان، ایک ادنا سے ادنا مسلمان بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں شان بیان فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی ہم نے حوض کوثر خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا فرمایا. فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. پھر آگے جو جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان شانیک هو الابتر، اے نبی جی آپ کا دشمن وہ بے نام و نشان ہے، اس کا دم خلیدہ ہے، وہ ختم ہوگا، وہ نام و نشان ہو، وہ بے نام و نشان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں جس ذات میں انہوں نے انگلیاں اٹھائی. میرے دوستو یہ سلسلہ آج کا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ بھی آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، آپ کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے اور آپ کو کہتے کہ آپ ابتر ہیں. اللہ نے اس کی طرف سے جواب دیا، ان شانیک هو الابتر، اے نبی جی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گستاخی کو پسند کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی جب آنچ آئے تو اللہ نے اپنی طرف سے دفاع فرمایا، هو الابتر کہا کہ اے نبی تمہارا دشمن بے نام و نشان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے دشمن گالیاں دیا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو گستاخ کرتا تھا، جو گستاخی کرتا تھا، وغیرہ ابن ولید ابن مغیرہ تھا، جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دفاع فرمایا، کہا کہ اے نبی سورہ قلم کے اندر اس کی بدترین صفات بیان فرمائے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. 10 برے صفات اللہ نے بیان فرمائے. اے نبی آج اس کمبخت کی، اس شیطان کی آپ اتباع مت کرے جو حماز ہے، جو چغل خوری کرنے والا ہے اور جو چغل خوری کرتا ہے اور اسی طرح بہت ذلیل ہے. آخر میں 10 صفات بیان فرماتے ہوئے اللہ نے آخر میں فرمایا ہوا زنیم، کہ وہ زنیم ہے، وہ حرام زادہ ہے. اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کا نسب ثابت نہیں ہے، وہ حرام زادہ ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زنیم کا ترجمہ وہ ہے اس کا نسب کسی باپ کی طرف نہ ملتا ہو، یہ ایسا حرام زادہ تھا. اللہ نے اس کو حرام زادہ کہا. فرماتے ہیں مفسرین کرام نے لکھا ہے، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح دیگر مفسرین کرام نے لکھا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی 10 باتیں، 10 برائی اس کے بارے میں اس کی گستاخی میں نازل ہوئی، تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، قرآن پہ اترنے والا یہ کبھی قرآن جھوٹ نہیں بولتا. 10 باتوں میں 9 باتیں میرے اندر پائی جاتے ہیں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئے، کیا میں ولد الزنا ہوں، کیا میں حرام زادہ ہوں؟ اپنی ماں سے جا کر پوچھ رہا ہے. تو ماں سے کہا کہ ماں تو میری اگر ماں ہے تو سچ بتانا، ورنہ یہ تلوار ہوگی اور تیری گردن ہوگی. تو ماں کانپ گئی، کہنے لگا کہ بیٹا بات صحیح ہے، محمد کی بات صحیح ہے، قرآن کی بات صحیح ہے، وحی کی بات صحیح ہے کہ تو اپنے باپ ولید کا بیٹا نہیں ہے، تو یہ چرواہے کا بیٹا ہے. تو قرآن نے اسے حرام زادہ کہا. آگے مفسرین کرام نے فرمایا جو بھی قیامت تک اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ولد الزنا ہوگا. تحقیق کر کے دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میرے
دوستو یہ میں نے کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، تفسیریں کہہ رہے ہیں، تو وہ خود جا کر اس کی ماں نے صاف کہا کہ بیٹے تو مجھے معاف کر دینا کہ تو ولید کا بیٹا نہیں، جو ولید کی طرف سے یہ منسوب ہوئی ہے تو ولید کا بیٹا نہیں، تو چلواہے کا بیٹا ہے۔ میرے دوستو آج جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، فرمایا وہ تو فقتلو قتل کرنے کے قابل ہے۔ قرآن نے جو صفات بنائے فرمائے کہ وہ مہین ہے، وہ ذلیل آدمی ہے، اپنی عزت کے لیے اللہ کے نبی کے نام کا سہارا لیتا ہے، اللہ کے نبی کا نام کا سہارا لے کر وہ چھڑکیوں میں آنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو ایسے آدمی وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہماری حکومت صحیح ہے، ہم حکومت کے ایک ایک قانون کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اصل میں ہم حکومت کے قانون ساز ہیں، حکومت کے ہم پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں، لیکن وہ کمبخت جو بدنام میں ہیں اور حکومت کے دشمن ہیں، حکومت کے قانون کو توڑتے ہیں، جمہوریت کے قانون کو توڑتے ہیں، تو حکومت سب سے پہلے ان کی گریبان پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ یہ حکومت وہ کام نہیں کر رہی ہے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے آج اللہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں ہم جمع ہوئے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ ہم سنے ہیں، آپ نوجوان کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، اتنا وقت دے رہے ہیں، میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ من کا اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت اپنے مال سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی بیوی بچے سے زیادہ، سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ کے نبی سے ہمیں بے انتہا محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو ہم دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کا سچا عاشق بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنانے کی، اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔